بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہوپ اینڈ پرے ٹو بی فائن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو لیکچر دینے جا رہی ہوں۔ 6 لیکچر ہے اور چیپٹر نمبر 2 ہے۔ امید کرتی ہوں پچھلے دیے گئے تمام لیکچرز آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آج جو دوسرا چیپٹر ہے آپ کا اس میں تقریباً کروانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تقریباً سارے کویشچنز کو یہ دوسرا چیپٹر کور کر لیتا ہے۔ کافی ایزی ہے، کافی امپورٹنٹ ہے اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ اس میں سے کافی زیادہ شارٹ کویشچن بھی آتے ہیں اور لانگ کویشچن بھی آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی جمہوریہ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آ گیا، لیکن کانگریس نے پاکستان کے قیام کو دل سے کبھی قبول نہیں کیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور سر ریڈ کلف نے کانگریسی رہنما کو یہ کہہ کر راضی کر لیا کہ کمزور پاکستان بعد میں ہندوستان میں ضم کیا جا سکے گا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم قیادت میں پاکستانیوں نے مشکل حالات کے باوجود اپنی آزادی کے تحفظ کا بھرپور عزم کیا۔ انہوں نے حالات کا بہادری سے مقابلہ کیا اور رفتہ رفتہ مسائل پر قابو پا لیا۔ قوم نے مثالی جذبوں، محنت اور دیانت کا زبردست مظاہرہ کیا۔ ہندو اکثریت کے صوبوں میں ہجرت کر کے آنے والے مسلمان خاندانوں پر جو گزری وہ ظلم کی اندھوناک داستان ہے۔ یہ صبر، استقامت اور قربانیوں کی ثانی مثال بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ تمام تر مشکلوں اور مخالفتوں کے باوجود پاکستان بنا بھی ہے اور اب تک شکر اللہ کا قائم بھی ہے۔ مملکت خدا داد ابتدائی سالوں میں جن مسائل کا قوم کو سامنا کرنا پڑا وہ درج ذیل ہیں۔ اب یہ تو تھا اس کا بیک گراؤنڈ۔ آپ کو بیک گراؤنڈ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کیسے پاکستان بنا۔ پاکستان کو دل سے ہندوستان نے کبھی بھی قبول نہیں کیا اور ان کا اس وقت بھی یہ ارادہ تھا کہ پاکستان کے لیے اتنی مشکلات پیدا کر دی جائیں کہ خود بخود یہ جو ریاست ہے ہمارے ساتھ واپس آ کے ہندوستان کا حصہ بن جائے، لیکن یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی ذہانت سے اور ان کی قیادت کی وجہ سے یہ تمام جو مسائل ہمیں پیش آئے وہ تمام کے تمام انہوں نے اپنی سیاسی بصیرت سے حل کر لیے۔ اب جو ابتدائی مشکلات ہیں جو پاکستان کو بننے کے فوراً بعد جو ہے فیس کرنی پڑی، ان میں سے نمبر 1 ہے ریڈ کلف ایوارڈ کی ناانصافیاں۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت طے یہ پایا تھا کہ پنجاب اور بنگال کے صوبوں کو مسلم اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں تقسیم کر دیا جائے، یعنی کہ وہ علاقے پنجاب اور بنگال کے مسلم اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں مثلا جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ پاکستان میں ڈال دی جائیں اور جن میں غیر مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہ تمام کے تمام بھارت کے ساتھ الحاق کرا دی جائیں۔ مسلم اکثریتی علاقے پاکستان اور باقی علاقے ہندوستان کا حصہ بن گئے۔ علاقوں کی حد بندی کے لیے ایک کمیشن بنانے اور اس کی ثالثی کو قبول کرنے پر اتفاق رائے ہو گیا، یعنی کہ جو کمیشن تھی وہ آپ دیکھیں مسئلہ 2 پارٹیز میں چل رہا تھا، ایک پاکستان تھا، دوسرا ہندوستان تھا۔ جو ثالثی ہوتی ہے وہ تیسرا پارٹنر آ جاتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے ایک سلوشن آپ کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ آپ اس کو قبول کر لیں اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اب وہ کون سا کمیشن ایک بن کے آیا ہے؟ وہ ریڈ کلف تھا۔ اس میں ایک برطانوی ماہر قانون سر ریڈ کلف کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ سر ریڈ کلف نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ میں آ کر غیر منصفانہ تقسیم کر دی۔ اس نے کیا کیا؟ مسلم اکثریت کے بعض تسلیم شدہ علاقوں کو ایک سازش کے تحت ہندوستان میں شامل کر دیا۔ آبادی کے مطابق طے پانے والے نقشے اور اس پر کھینچی گئی لکیر کو بدل دیا گیا۔ اس عمل کا اعتراف ریڈ کلف کے پرائیویٹ سیکٹری نے بھی کیا اور اب تو یہ ایک تاریخی حقیقت مانی جا چکی ہے کہ ناانصافی کرتے ہوئے بعض اہم علاقوں سے پاکستان کو محروم کر دیا گیا، جن میں ضلع گرداسپور کی 3 تحصیلیں گرداسپور، پٹھان کوٹ اور بٹالہ کے علاوہ ضلع فیروز پور کی تحصیل زیرہ اور بعض دوسرے علاقے ہندوستان کو سونپ دیے گئے۔ گرداسپور کے علاقوں کو ہندوستان میں شامل کرنے سے ریاست جموں کشمیر تک کا راستہ ہندوستان کو دے دیا گیا۔ اب آپ سے وہ پوچھیں گے، شارٹ کویسچن بچوں آپ کو آ سکتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کو جن علاقوں سے محروم کیا گیا وہ 3 جو ضلع ہیں ان کے نام بتائیں۔ ضلع گرداسپور کی 3 تحصیلوں کے نام بتائیں، تو آپ نے بتانا ہے گرداسپور، پٹھان کوٹ اور بٹالہ، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سر ریڈ کلف ایوارڈ نے نہ صرف مسلمانوں کو ان علاقوں سے اور ان کے حقوق سے محروم کیا بلکہ دونوں قوموں کے درمیان مستقل مخالفت کا بیج بو دیا۔ آج مسئلہ کشمیر موجود ہے اور اب تک دونوں ممالک کے درمیان 3 جنگیں بھی لڑی جا چکی ہیں۔ یہ تو تھا ریڈ کلف کی ناانصافی، یعنی کہ اس نے علاقوں کی ہی تقسیم جو ہے وہ اتنی غیر منصفانہ کر دی کہ وہ جو لڑائی ہے وہ اب تک چل رہی ہے مسئلہ کشمیر کی صورت میں بھی۔ اب اگلے مسائل جو پاکستان کو فیس کرنے پڑے وہ تھے انتظامی مشکلات۔
پاکستان کے علاقوں میں سرکاری ملازمتوں پر فائز غیر مسلم بڑی تعداد میں ہندوستان چلے گئے، دفاتر خالی ہو گئے، دفاتر میں فرنیچر، اسٹیشنری، ٹائپ رائٹر وغیرہ کی کمی ہوگی، اکثر دفاتر نے کھلے آسمان تلے کام کا آغاز کر دیا، ہندوستان جاتے ہوئے دستی ریکارڈ تباہ کر دیا گیا، اس کی وجہ سے دفاتر میں کام کرنے میں بڑی دشواری پیش آئی۔ یہ تھے انتظامی مشکلات۔ اب اس سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اتنی تعداد میں جو لوگ اور جو خاندان پاکستان کی طرف ہجرت کر کے آ رہے ہیں، ان کے رہنے کا بھی بندوبست کرنا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی، جو کہ آپ دیکھیں کس طرح کو حل کیا گیا مسئلے کو، کہ جو لوگ وہاں سے ہجرت کر کے آئے انہیں ہندوؤں اور سکھوں نے قتل و غارت کا نشانہ بچایا، بچے کچے خاندانوں کو مجبوراً پاکستان کی طرف ہجرت کرنی پڑی، دوران ہجرت لاکھوں افراد حملوں میں شہید ہو گئے، یہ بے گھر لٹے پٹے پریشان حال مسلمان پاکستان آئے تو انہیں عارضی کیمپوں میں رکھا گیا، ان کی خوراک، رہائش، ادویات اور دیگر ضرورتوں کی فراہمی کے لیے حکومت پاکستان نے تیزی سے منصوبہ بندی کی، مقامی عوام نے اپنے مسلمان بھائیوں کو خوشامدید کہا، حکومت اور عوام کی مشترکہ کوشش میں مہاجرین کی ضرورت پوری کی گئی۔ یہ سننے میں تو اسٹوڈنٹس بڑا آسان لگ رہا ہے، لیکن یہ اس وقت دیکھنے کے مناظر تھے کہ جب اللہ معاف کرے مسلمانوں نے اتنی بے پناہ قربانیاں دینے کے بعد پاکستان کو حاصل کیا، ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، جوانوں نے اور سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ اتنی مشکل سے یہاں مہاجرین کی صورت میں آ کے آباد ہوئے، اور ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، اور جو بچے ان کو ہندو اور سکھوں نے قتل و غارت کا نشانہ بنایا۔ تو یہ بہت مشکل ٹائم تھا پاکستان کے لیے۔ ساسوں کی تقسیم کا مسئلہ، اب اس میں اس سے زیادہ مصیبت والی بات یہ تھی کہ ایک ساسوں کو تقسیم ہی نہ کیا جائے۔ جب آپ کے پاس رقم ہی نہیں ہے تو آپ اپنے گھر کو کیسے چلائیں گے؟ سیم اسی طرح پاکستان کے ساتھ ہوا۔ بر صغیر کی تقسیم کے بعد ساسوں کی پاکستان اور بھارت میں متناسب تقسیم انصاف کا تقاضا تھا، لیکن یہاں بھی بھارتی حکمرانوں نے ناانصافی سے کام لیا۔ وہ بہانے سے پاکستان کو حصہ دینے سے گریز کرتے رہے، وہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن حربے استعمال کرتے رہے، انہوں نے پاکستان کے حصے کے ساتھ سے روک لیے۔ متحدہ بر صغیر کے ریزرو بینک میں تقسیم کے وقت 4 بلین روپے جمع تھے، یہ رقم دونوں ممالک میں بانٹی جانی تھی۔ تناسب کے لحاظ سے پاکستان کا حصہ 750 ملین روپے تھا، یہ حصہ دینے سے بھارت آمادہ نہیں تھا۔ پاکستان کی طرف سے مسلسل مطالبے اور بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے بھارت نے ایک قسط 200 ملین روپے دیے اور باقی رقم کو روک لیا۔ اب تھا فوج کی تقسیم۔ یہ بھی ضروری تھا کہ برصغیر کی تقسیم کے بعد فوجی اثاثوں کو دونوں نئے ممالک میں تناسب کے مطابق تقسیم کر دیا جائے، لیکن اس معاملے میں بھی انصاف سے کام نہ لیا گیا۔ بھارت پاکستان کو کمزور رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ بھارت کا حصہ بننے پر مجبور ہو جائے۔ تقسیم سے پہلے متحدہ ہندوستان کا کمانڈر چاہتا تھا کہ افواج کو بانٹا نہ جائے اور انہیں ایک ہی کمانڈر کے تحت رکھا جائے۔ مسلم لیگ نے اس موقف کو تسلیم نہیں کیا اور اصرار کیا کہ فوجی وسائل اور اثاثے دونوں ممالک میں بانٹ دی جائیں۔ حکومت اور برطانیہ کا مطالبہ ماننا پڑا کہ بھارت اور پاکستان میں تمام جو فوجی اثاثے ہیں وہ 64% اور 36% کے تناسب سے تقسیم کر دی جائیں۔ متحدہ بھارت میں 16 آرڈیننس فیکٹریاں کام کر رہی تھی اور ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جسے پاکستان کو ملنے والے علاقوں میں بنایا گیا ہو۔ بھارتی کابینہ آرڈیننس فیکٹری تو کیا، اس کی مشینری کا کوئی پرزہ بھی پاکستان منتقل کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ کافی تکرار کے بعد طے پایا کہ آرڈیننس فیکٹریوں کے حوالے سے پاکستان کو 60 ملین روپے دیے جائیں تاکہ وہ اپنی آرڈیننس فیکٹری قائم کر سکیں۔ اب تھا دریائی پانی کا مسئلہ۔ تقسیم برصغیر نے دریاؤں کی قدرتی بہاؤ پر اثر ڈالا۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق دریا کا قدرتی راستہ برقرار رکھا جاتا ہے اور جن 2 یا زیادہ ممالک سے دریا گزرتا ہے وہ اس سے پانی سے مستفید ہوتے ہیں۔ کوئی ملک دریا کا رخ بدل کر کسی دوسرے ملک کو آبی وسیلے سے محروم نہیں کر سکتا۔ برصغیر میں اس حوالے سے بھی بحران پیدا ہوا۔ پنجاب اور سندھ کے دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا جہلم، چناب، راوی، ستلج اور بیاس سراب کرتے آ رہے ہیں۔ پنجاب 2 حصوں میں تقسیم ہوا تو دریاؤں کو بھی تقسیم کرنا پڑا۔ راوی، ستلج اور بیاس بھارت کی سرزمین میں سے گزر کر پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ بھارت نے انصاف کی توقع نہیں تھی، اس نے اپریل 1948 میں مغربی پنجاب کو آنے والے پانی کا راستہ روک لیا۔ یہ قدم پنجاب اور سندھ کی معیشت کو تباہ کرنے کے مترادف تھا، کیونکہ ان علاقوں میں فصلوں کی آبیاری کا یقینی ذریعہ دریا ہی ہیں۔ بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، بھارت کی طرف سے پانی کی بندش سوکھے اور قحط کا باعث بن سکتی تھی۔ پاکستان کی زراعت کا دارومدار زیادہ تر دریائی پانی پر تھا۔ عالمی بینک نے صورتحال کا جائزہ لے کر پاکستان کی مدد کا اعلان کیا، کثیر رقوم مختص کی گئی اور کافی غور و فکر کے بعد عالمی بینک کی مدد سے دونوں ممالک میں ایک معاہدہ سنتاز طے پایا، جس کی مدد سے 3 دریاؤں راوی، ستلج اور بیاس پر بھارت کا حق مان لیا گیا اور دوسرے 3 دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو سونپ دیے گئے۔
اب آپ کو ایک شارٹ کویشچن اسٹوڈنٹس یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کے ذریعے طے پانے والے وہ 3 کون سے دریا ہیں جو پاکستان کا حصہ بنا دیے گئے؟ تو آپ نے اس کا آنسر کرنا ہے 3 دریا کون سے ہیں؟ سندھ، جہلم اور پنجاب پاکستان کو سونپ دیے گئے۔ منگلا اور تربیلا 2 بڑے ڈیم اور 7 لنک کینال بنائے جانے کا منصوبہ بنا۔ سندھ طاس منصوبے کی بدولت دریائی پانی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا۔ اب ریاستوں کا تنازع آ گیا کہ کون کون سی ریاست جو ہے وہ کس کے کنٹرول میں دی جائے۔ ریاستوں میں برصغیر کی کل آبادی کا 1/4 رہائش پذیر تھا اور 1/3 علاقے پر مشتمل تھی۔ آزادی کے قریب آئی تو ریاستوں کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچا جانے لگا۔ کابینہ مشن پلان کے حوالے سے ریاستوں کے حکمرانوں کو کہا گیا کہ وہ مستقبل میں اپنی حیثیت و مفادات کے تحفظ کے لیے دستور سازی کے عمل میں شریک ہوں۔ حکمرانوں کو کابینہ مشن نے بھی تلقین کی کہ وہ فیصلہ کرتے وقت اپنے عوام کی پسند اور مذہبی رشتوں کا دھیان رکھیں۔ اب جو تقسیم کی گئی ان میں سے ریاست حیدرآباد، دکن، جوناگڑھ اور مناودر۔ جوناگڑھ کے قریب ایک اور ریاست مناودر کے مسلمان حکمران نے بھی پاکستان سے الحاق کرنے کا اعلان کیا۔ جوناگڑھ کے ساتھ ساتھ بھارتی فوج نے مناودر پر بھی حملے کیے اور اسے زبردستی اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ جو کہ اب تک چل رہا ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ 1930 میں کشمیری مسلمانوں نے ڈوگرا راج کے خلاف آزادی کی تحریک شروع کی۔ برطانوی حکومت کی مدد کے ساتھ راجہ نے عوامی تحریک کو سختی سے کچل دیا اور اس نے کیا کیا، زبردستی جو ہے الحاق کر لیا ہندوستان کے ساتھ۔ اب یہاں تک ہو گیا، یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ وہ مسائل تھے جو کہ پاکستان کو درپیش آئے پاکستان بننے کے بعد۔ لیکن اب آپ کو وہ اگلا کوشچن یہ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ آنے والے تمام مسائل کو قائد-اعظم نے کس طریقے سے حل کیا۔ اب آپ نے بچوں کو بتانا ہے کہ پاکستان نے ان تمام مسائل کو ایک دفعہ ریوائز دوبارہ کروا دیتی ہوں آپ کو کہ کون کون سے مسائل تھے۔ نمبر 1 یہ تھا کہ ریڈ کلف ایوارڈ نے ناانصافیاں کی تھی۔ پھر انتظامی مسائل تھے، دفتروں کا مسئلہ تھا، جو عوام اور مہاجرین واپس لوٹ کر آئے تھے پاکستان ان کو آباد کرنے کا مسئلہ تھا، اثاثوں کی تقسیم کا مسئلہ تھا، فوج کی تقسیم کا مسئلہ تھا۔ امپورٹنٹ یہ کہ دریائی پانی کا بھی بہت بڑا مسئلہ تھا، ریاستوں کا تنازع تھا اور ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ بھی درپیش رہا۔ اب ان سب کو کسی عام بندے کے بس کی بات نہیں تھی کہ کس طریقے سے ان مسائل کے ساتھ ایک نئی جو ریاست ہے وہ کس طریقے سے نبرد آزما ہوتی۔ اب اگلا آپ نے یہ دیکھنا کہ قائد-اعظم محمد علی جناح نے اپنی سیاسی بصیرت کے ساتھ کس طریقے سے اس مسائل کو حل کیا۔ انہوں نے مہاجرین کی سب سے پہلے آبادکاری کی، ان کو خوراک، کپڑا، دوائیں، خیمے، کمبل اور دیگر اشیاء پہنچائی گئیں اور جو گھر ان کو اس وقت فوراً موجود تھے، جو جہاں آ کے بیٹھا اس کو فوراً طور پہ وہ الاٹ کر دیے گئے اور باقی جو گھر خالی ہوتے گئے اس حساب سے مہاجرین کو وہ ساری زمینیں اور جائیدادیں الاٹ کر دی گئیں۔ قومی خدمت کے لیے سرکاری ملازمین کو قائد-اعظم نے یہ نصیحت کی کہ 11 اکتوبر 1947 کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، ہمارے لیے یہ ایک چیلنج ہے، اگر ہمیں ایک قوم کی حیثیت میں زندہ رہنا ہے تو ہمیں مضبوط ہاتھوں سے ان مشکلات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہمارے عوام غیر منظم اور پریشان ہیں، مشکلات نے انہیں الجھایا ہوا ہے، ہمیں انہیں مایوسی کے چکر سے باہر نکالنا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے اور اس وقت انتظامیہ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور عوام اس کی جانب رہنمائی کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ یہ تھا قومی خدمت کے لیے سرکاری ملازمین کو نصیحت کرنا، صبایت اور نسل پرستی سے گریز کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل یونٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اب آپ آتے ہی قبیلوں میں اور صوبوں میں تقسیم مت ہوں، بلکہ آپ صرف اتحاد، تنظیم اور یقین پہ بھروسہ رکھیں اور دشمن کا مقابلہ کریں۔ قائد-اعظم نے معیشت کی بحالی کے لیے یہ اصول اپنی تقریر کرتے ہوئے فرمایا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان معاشی شعبے میں ہمارے عوام کی حاکمیت کا نشان ہے۔ مغربی طرز معیشت ہمیں فائدہ نہیں دیتا، ہمیں انصاف اور مساوات پر مبنی اپنا جداگانہ معاشی نظام لانا ہوگا۔ مغربی معاشی نظام نے تو انسانیت کے لیے کئی دشواریاں پیدا کر دی ہیں، اگر ہم ایسا کر پاتے تو ہم مسلم قوم کی حیثیت سے پورے عالم کو ایسا معاشی نظام دے سکیں گے جو انسانوں کے لیے امن کا پیغام بنے گا۔ امن ہی انسانوں کی بقا اور اچھی معیشت کو قائم کر سکتا ہے۔ اب انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، جس ملک میں امن ہوگا وہاں کی معیشت بھی اتنی اسٹرانگ ہوگی، جس ملک میں افراتفری، قتل و غارت اور بے سکونی ہوگی اس ملک کی معیشت اتنی زیادہ خراب ہوگی اور وہ ملک اتنی ہی پستی کی طرف جائے گا۔ انتظامیہ میں آپ نے اصلاحات کی، آپ نے نئی چیزیں اور بیوروکریسی میں تبدیلیاں کی اور ان کو بتایا کہ کس طریقے سے آپ عوام کے لیے بے لوث خدمت کریں۔ آپ نے خارجہ پالیسی یعنی کہ دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہے برادرانہ تعلقات قائم کرنے کو ترجیح دی، دوسرے ممالک میں سفارت خانے فٹافٹ کھولے۔ اقوام متحدہ کی رکنیت 30 ستمبر 1947 کو پاکستان
اقوام متحدہ کا رکن بن گیا اور توقع ظاہر کی کہ پاکستان اسلامی دنیا کی ترقی، خوشحالی اور بہبود کے لیے اپنے فرائض نبھائے گا۔ مسلم ریاستوں سے خصوصی تعلقات قائم کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بھارت کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بہتر کر لیا اور ان کے ساتھ کوشش کی کہ خارجہ پالیسی کے تمام عزائم کو وہ پورا کیا جائے اور ان کے جو جتنے بھی عزائم بھارت کے تھے ان کو ناکام بنایا جائے۔ آپ نے طلباء کو بھی بہت زیادہ نصیحت کی۔ آپ نے انہیں کہا کہ پاکستان کو اپنے طلباء پہ فخر ہے جو ہمیشہ اگلی صفوں میں رہے ہیں اور قوم کی توقعات پر پورے اترے ہیں۔ طلباء ہمارا مستقبل ہیں، وہ مستقبل کے معمار بھی ہیں، ان سے قوم نظم و ضبط چاہتی ہے تاکہ وہ وقت کے چیلنجوں کا مقابلہ کر سکیں۔ مسائل کے حل کے لیے آپ نے مناسب لائحہ عمل تیار کیا۔ آپ کی قائدانہ صلاحیتیں، مذاکرات، بحث و مباحثے اور تنقید، اتحاد، یقین اور نظم و ضبط پر یقین، یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو قائدین کا تاریخی نعرہ بنیں۔ وہ سیاسی، تعلیمی، معاشرتی اور دیگر شعبوں میں منظم ہوئے اور اپنی منزل کو پانے میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پاکستان کے ابتدائی مشکلات کیا تھے، یہ آپ کو کویشچن پوچھا جا رہا ہے، ان میں سے کوئی 6 مشکلات آپ بیان کریں۔ پھر آپ سے کویشچن کیا جائے گا کہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات میں سے ریاستوں کو کیا تنازع پیش آیا ہے، اس پہ ایک چھوٹا سا نوٹ لکھیں۔ قائدین نے قیام پاکستان کے بعد 1 سال اور 1 ماہ کے مختصر عرصے میں مہاجرین کی آباد کاری، انتظامی اصلاحات، خارجہ پالیسی نیز بھارت کے ساتھ تعلقات کے لیے کون کون سے ٹھوس اقدامات اٹھائے۔ ایک جمہوری ریاست میں معاملات کو سلجھانے کے لیے کن عناصر سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ وہ سارے کویشچنز ہیں جو کہ آپ سے پیپر میں پوچھے جائیں گے۔ اب اسٹوڈنٹس، آپ کے پاس پورا 1 ویک ہے، یہ آپ کا 6واں لیکچر ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اب اس ویک کے اندر اس سارے کویشچن کو، یہ 4 کویشچنز ہیں، ان کو اپنے حساب سے ایزی کر کے اسائنمنٹس پیجز کے اوپر تیار کر کے رکھ لینا ہے۔ آپ جب لکھیں گی تو آپ کو کم از کم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بڑی آسانی رہے گی۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی کویشچن سمجھ نہیں آتا، آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا آپ چاہتی ہیں کہ اس کو مزید ایزی کر دیا جائے، تو آپ مجھ سے ہر طرح کا کویشچن کر سکتی ہیں۔ شکریہ۔